اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے 79 تک آج انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہ دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ہم نے انہیں پیدا کیا نطفہ سے، یعنی ایک بوند سے بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جبھی تو وہ مبین من واضح، خصیم جھگڑالو ہے، جبھی تو وہ واضح جھگڑا کرنے والا ہے، کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا ہے۔ قَالَ، کہتا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون عظام کو یعنی ہڈی کو زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ گلی ہوئی ہو۔ اصل میں ایک کافر کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کو ہم آگے اگر تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی لے کر کے وہ توڑتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مثال دے رہا تھا کہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو گلنے کے بعد، ریزہ ہونے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ جبکہ وہ انسان خود اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا ہے کہ وہ تو خود ایک نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ تم فرما دو اے محبوب، یحییہا الذی انشاہا اول مرہ، وہ اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یحییہا الذی، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، الذی انشاہا اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے اسے پیدا کیا، وہی وہ ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی ذات ہے جو مرنے کے بعد انسان کو دوسری مرتبہ اٹھائے گا، پیدا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ بے شک ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اس میں تفسیر میں کیا ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور مشہور قول کے مطابق ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، کیا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا۔ یہ کرنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتا جاتا تھا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ہو جانے، یعنی ٹکڑا ٹکڑا ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ عاص بن وائل ہے یا پھر ابو جہل ہے، اور ایک مشہور قول کے مطابق ابی بن خلف ہے۔ ان تینوں میں سے ایک جو ہے ایک ہڈی لے کر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کر کے ہڈی کو توڑتا تھا، ریزہ کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور اس آیت کریمہ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے، وہ کتنا احمق ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ کیوں وہ نادانی سمجھتا ہے، ناممکن سمجھتا ہے نادانی کی وجہ سے؟
کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، ایک بوند تھا، ایک قطرہ تھا، جو ماں اپنے باپ کے اپنے باپ کے اعلی تناسل میں پھر ان کے ماں کے شکم میں مادر رحم میں آیا، جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے، بہت ہے۔ یہ ہڈی تو بظاہر اس کو چھو سکتے ہیں، وہ تو ایک اس سے بھی حقیر ترین ایک معمولی سی چیز ہے، ایک قطرہ ہے۔ اللہ نے اس سے جب انسان کو پیدا فرمایا تو پھر اس کی کیا، اس سے کیوں وہ بعید سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، ایسا مغرور و متکبر انسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑا کرنے آ گیا، انکار کرنے بیٹھا کہ کیسے اللہ دوسری مرتبہ زندہ کرے گا۔ اتنا نہیں دیکھتا جو قادر برحق ہے، پانی کی بوند کی ایک قوی اور طاقتور، پانی کے بوند کو جو ہے ایک قوی اور طاقتور انسان کی صورت بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، کیا امپاسبل ہے، کیسے امپاسبل سمجھتا ہے؟ جو ایک حقیر سی چیز سے انسان کو پیدا کیا، پھر تو وہ ایک ہڈی سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا یہ بعید ہے؟ اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے، اور کھلی ہوئی اور گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر ہمارے لیے مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی تو ایسی بکھری ہوئی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اور یہ کہتے ہوئے کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیں، آپ اس سے فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا تھا، اس نے اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ جب اس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل، تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کو ماننے میں کیوں تعمل ہے؟ یہ صراط الجنان کی تفسیر ہے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تبھی وہ ایک کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا ہے، اور کہتا ہے کہ کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی ہوئی ہو۔ قل یحییہا الذی انشاہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تم فرما دو وہ اسے زندہ کرے گا دوسری مرتبہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور بے شک وہ ہر خلق، ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔